بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم آفیشل۔ بشریٰ بی بی کی ویڈیو جو آئی، جو ان کا پیغام آیا، اس کو بنیاد بنا کر اس حکومت اور ان کے ٹاؤٹس نے یہ کوشش کی کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو، عمران خان کے تعلقات کو خراب کیا جائے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی پورے پاکستان میں کہ جیسے اب سعودی عرب خفا ہو گیا اور بشریٰ بی بی نے جو بات کہی ہے وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ اس کو مزید اسٹرینگتھن کرنے کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ کا بیان چلایا گیا کہ جی میں تو خانہ کعبہ میں جا کے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے، میں نے تو کسی سے یہ بات ہی نہیں کی تھی۔ تو بنیادی طور پر یہ جو سارا کنٹروورسی جو کل سے انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے حکومتی نمائندوں نے اور خاص طور پر ٹاؤٹ صحافیوں نے، اس نے اس حکومت کو مصیبت میں ڈال دیا، کیونکہ ایکچولی بشریٰ بی بی نے تو سعودی عرب کا نام نہیں لیا تھا۔ انہوں نے سعودی عرب کی طرف اشارے کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ سعودی عرب پاکستان میں شریعت کا خاتمہ چاہتا ہے، سعودی عرب پاکستان میں اسلامی شریعت نہیں چاہتا، سعودی عرب پاکستان میں ایک لبرل نظام چاہتا ہے۔ بشریٰ بی بی نے تو یہ بات ہی نہیں کی، سعودی عرب پر تو انہوں نے الزام ہی نہیں لگایا، لیکن وہ طاہر اشرفی جو آپ کو پتہ ہے اچھلتے ہیں بہت زیادہ، بہت زیادہ وہ بشریٰ بی بی پر الزام بھی بہت سارے لوگ لگا رہے ہیں، لیکن اگر ایک ایک کا اگر ہم کریکٹر اینالائز کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیسیکلی یہ ہیں کیا۔ جو گڑھا یہ کسی کے لیے کھود رہے تھے، یعنی جو بشریٰ بی بی صاحبہ کے لیے اور عمران خان کے لیے، یہ خود اس گڑھے میں گر گئے ہیں، کیونکہ بدنیت ہیں، کیونکہ اقتدار پر ناجائز طور پر قابض ہیں۔ میری یہ اوپینین ہے، ناجائز قابض ہیں، کیونکہ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں، فارم 45 کے ذریعے نہیں آئے، لوگوں کے مینڈیٹ سے نہیں آئے، اور کچھ نامعلوم امداد سے یہ آئے ہیں۔ اور انہوں نے جس طریقے سے رات کو پروگرامز پر اور جو وہ سارا چیز اس کو پروپوگیٹ کیا کہ جی بشریٰ بی بی نے یہ سعودی عرب کا نام لے کے تو بڑا برادر اسلامی ملک کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب عمران خان کو کچھ نہیں ملے گا، اور یہ تاثر دیا کہ بڑا نقصان ہو گیا پی ٹی آئی کا، عمران خان کا بڑا نقصان ہو گیا۔ بشریٰ بی بی صاحبہ نے سعودی عرب کا تو نام ہی نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ یہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کو کہ مجھے فون کالز آ رہی ہیں کہ ہم تو شریعت کا خاتمہ کرنا تھا تو تم شریعت والے کو لے آئے ہو، سعودی عرب کا تو نام ہی نہیں تھا۔ اچھا، اب یعنی یہ تاثر کہ آپ اندازہ لگائیں نا ذرا کہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگ جو اتنا محبت کرتے ہیں سعودی عرب سے، اب ان کے سامنے یہ انہوں نے لا کے بات کھڑی کر دی ہے کہ جی سعودی عرب پاکستان میں شریعت نہیں چاہتا تھا، عمران خان کیونکہ ننگے پاؤں مدینہ پہنچے اور میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان گلیوں میں ان جگہوں پہ وہ ننگے پاؤں چلے عقیدت سے، تو انہوں نے کہ جی وہ یہ کیوں کیا عمران خان نے، یہ انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی، اور یہ کہاں سے آپ شریعت کو لے آئے؟ تو یہ تو پرنس محمد بن سلمان کی حیثیت پر انہوں نے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں وہ وہاں پر ایم بی ایس جو ہے ریفارمز کر رہا ہے، وہاں پہ نوجوانوں کے لیے مختلف انہوں نے پروگرام کیے ہیں۔ سعودی عرب کے 2 مقدس شہر ہیں بہت، ایک مدینہ المنورہ اور دوسرا مکہ شریف، وہاں پر کوئی کسی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے جس سے کوئی اسلام اور ان کی کوئی خدا نخواستہ خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ ہاں، جو دوسرا حصہ ہے بہت سارا جس میں جدہ بھی ہے، جس میں جو نیا وہ شہر آباد کر رہے ہیں، وہاں پر سیاحوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، بیرونی لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، غالباً اس میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو مسلمان نہیں ہوں گے لیکن وہ بزنس کے لیے وہاں پر آئیں گے۔ تو جو بزنس کے لیے آتا ہے، اپنے وہ کلب بناتا ہے، اپنی والڈ سٹی میں سب کچھ وہ اپنی مرضی کے کھانے کھاتا ہے، تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش جو کی ہے محمد بن سلمان نے، ان کو اپنے ملک میں بھی اس حوالے سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ متوع جو ہیں، جو ریلیجیس فورسز تھی جو ماضی میں بہت طاقتور ہوتی تھی، ان کی طاقت تھوڑی کمزور ہوئی ہے وہاں پر، اور پرنس محمد بن سلمان کا کنٹرول آ گیا۔ لیکن اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے، پورے سوشل میڈیا پر چلائی ہے، انگریزی اردو میں چلائی ہے، ٹیلی ویژنز پر چلائی ہے، گفتگو میں چلائی ہے کہ جناب جو پرنس محمد بن سلمان ہیں وہ تو پاکستان میں بھی شریعت ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا سعودی عرب میں؟
وہ طاقتیں جو کمزور ہوئی ہیں، جن کو پرنس محمد بن سلمان سمجھتے تھے کہ وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اچھی ہیں یہ بری ہیں، یہ ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے، میں اس میں کامنٹ نہیں کرتا، لیکن یہ جو انہوں نے پاکستانیوں نے جو بات کی ہے، جو پرنس محمد بن MBS پر الزام لگایا، کیا یہ سعودی عرب میں ان کے لیے پرابلم کریٹ نہیں کرے گا؟ میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے، سعودی ڈپلومیٹس بڑے خفا ہیں، بڑے ناراض ہیں، انہوں نے پاکستان کو کریڈٹ فیسلٹی بھی دی، پاکستان کے قرضے رول اوور بھی کیے، IMF کو بھی کہا کہ ہم ان کو گارنٹی کرتے ہیں، اتنی زیادہ مدد کی، حالانکہ یہ حکومت جو اس کے اوپر بہت سارے ایکسکیوز مائی، ذرا گلا یہ میرا خراب ہے، اس میں بہت زیادہ اس پر الزامات ہیں، اعتراضات ہیں، لیکن اتنی مدد کی، پھر بھی انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان کو بدنام کیا، بشرا بی بی کے منہ میں وہ باتیں ڈال کر ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جو انہوں نے بات ہی نہیں کی، اب یہ ان کے گلے پڑ گئی، سعودی عرب ان سے خفا ہو گیا، اس لیے کہ پرنس محمد بن سلمان نے کہاں پاکستان میں شریعت کی جو نفاذ ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے، ان کا کیا تعلق پاکستان سے، وہ کیوں کہیں گے کسی پاکستانی کو؟ یہ باجوہ کی 2 نمبری بشرا بی بی صاحبہ نے ایکسپوز کی، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا آپ کو کہ رشیا عمران خان ان سے پوچھ کے گیا، جب وہاں پہ چلا گیا تو فون کیا کہ واپس آئیں، کیونکہ یہ جس طریقے سے بندوں کو چلاتے ہیں، کوئی بھی ان کے اپنے لوگ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ یہ جو 2 نمبری تھی کہ ایک سازش ہوئی، کس طریقے سے غلط فہمیاں پیدا کی گئیں، کس طریقے سے، اور عمران خان کو سزا کس بات کی دی جا رہی، یعنی باجوہ کا سسر کون ہے؟ I don't want to play any مذہبی کارڈ، نہ میں خدا نہ خواستہ کسی منافرت پر یقین کرتا ہوں، لیکن کون ہے؟ کیا اس کا عقیدہ؟ باجوہ کے بارے میں میں نے تو کوئی چیزیں نہیں چھاپی تھیں، جب وہ چیف بنے تھے تو اس وقت جو چیزیں چھپیں اور جو کچھ ہوا، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میں اس کا کوئی ذکر کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بات بتائیں آپ کہ جب ایک بشرا بی بی نے بات کی نہیں اور جنرل باجوہ کے بارے میں بات کی کہ یہ کیسے غلط فہمیاں پیدا کر سکتے ہیں، تو اب باجوہ صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں کہا تھا، تو اس کو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے نا کہ کس نے کس سے کیا بات کی، تو اپنے مقاصد کے لیے پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو اس حکومت نے اس میں ڈال دیا، اس میں ایک ایسی بھٹی میں ڈال دیا ہے جس سے یہ تعلقات جو ہیں یہ مزید خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا، اور لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا اس ساری بات کو۔ بشرا بی بی نے جو کچھ کیا، میں اسے کہوں گا کہ ماسٹر سٹروک تھا ان کا، انہوں نے ان لوگوں کو، ایک باپردہ خاتون جس کو یہ کبھی پیرنی کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، ایک میسج 9 منٹ کا، اور ساری کی ساری یہ حکومت، ان کے ساتھی ان کے پٹھو منہ کے بل گر پڑے ہیں اور اب پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا پروپیگنڈا کیا۔